الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن يهتدي بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في شأن حبيبك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگان دین اور عزیز نوجوانان اسلام، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات اور سرور کائنات تاجدار مدینہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو مقدس فرمان تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہم سب مل کر سب سے پہلے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس پروردگار عالم نے ہم سب کو رمضان کی بابرکت گھڑیوں سے نوازا اور ہم گناہ گاروں کو اپنا پاکیزہ مہینہ عنایت فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے اپنا مہینہ ہم جیسے گناہ گاروں کو دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو نیکی کی توفیق بھی دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتے وہ بندہ موقع پانے کے باوجود بھی محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے اور موقع در موقع انسان کو نیکیاں کرنے کے موقع فراہم فرمائے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی کچھ وقت میں نیکی کر کے وہ اللہ کا قریبی بن جائے۔
کچھ خاص موقع دیے، جیسے رمضان مبارک دیا، جمعہ کی گھڑی دی، شب قدر دی، شب برات دی، اور ہر وقت جو موقع دیا وہ تہجد کا موقع دیا کہ بندہ ہر وقت اللہ کو منوا سکتا ہے، راضی کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کرا سکتا ہے۔ ہم دنیا میں ہیں، آخرت کی بات جلدی سمجھ میں آتی نہیں، اس لیے کہ دیکھا نہیں ہے۔ قبر کا عذاب اگر ذکر کیا جائے گا تو سمجھ میں آئے گا نہیں، اس لیے کہ دیکھا نہیں ہے۔ ایک ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اگر اس کو ہم یہ سمجھائے کہ بھئی ابھی تو ڈیڑھ بالش کی دنیا میں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، جب تک یہاں سے باہر نکل جائے گا تو دیکھے گا کہ بڑی بڑی زمینیں ہیں، پہاڑ ہیں، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، اور بڑی بڑی گاڑیاں چل رہی ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہوئے ہوائی جہاز دیکھے گا، پرندے دیکھے گا، تو اس بچے کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اب اگر ہم یہ آخرت کی بات سمجھائے، جنت کی بات سمجھائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بات سمجھائے تو جلدی سمجھ میں آتی نہیں، اس لیے کہ عقل چھوٹی ہے۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تراویح کا ایک سجدہ، جبکہ بندہ روزانہ اگر وہ تراویح پڑھ رہا ہے تو 40 سجدے کر رہا ہے، تو 40 سجدے کی بات نہیں، ایک سجدہ تراویح کا جب بندہ سجدے میں سر ڈال کر اٹھاتا ہے تو فرشتہ فوراً اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکی لکھ رہا ہے۔ تراویح کا ایک سجدہ، جیسے اس نے سجدے میں سر رکھا اور سر اٹھا لیا تو فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں جنت کا وہ محل لکھ رہا ہے کہ وہاں کا چلنے والا تیز رفتار گھوڑا چل چل کر 40 دن مکمل چلے گا تب بھی اس محل کے کنارے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ رمضان کا ایک روزہ، حدیث میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بندے پہ ایسے حالات آ گئے کہ وہ رمضان کے پورے روزے نہیں رکھ سکا، ایک روزہ رکھا تھا اور کوئی عذر آ گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکا، رمضان پورے ایسے ہی نکل گئے اور مر گیا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے کہ اٹھاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو، کوئی نیکی نہیں ہے اس کے پاس، اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ جب فرشتے اٹھا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے تو حدیث میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے جہنم کے قریب لے جایا جائے تو جہنم کی آگ دور دور بھاگے گی، دور دور بھاگے گی۔ فرشتے پوچھیں گے کیا ہوا؟ کہا مجھے جلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس نے زندگی میں ایک دن اللہ کی صفت کو اختیار کیا تھا تو مجھے جلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو ایک روزے کا بدلہ جب اللہ ہی دے رہا ہے تو میرے دوستو، جس نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں گے اور زندگی میں جتنے رمضان اس نے پائے وہ سارے رمضان کے اس نے روزے رکھے ہوں گے، اس نے زندگی میں رمضان پائے، اس نے تراویح پڑھی ہوگی، اللہ کے احکام کی پابندی کی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے انعامات سے نوازیں گے، ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لا بندے ایک نیکی لے کر آ جا، میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا، ایک نیکی لے کر آ جا، ایک نیکی۔ وہ تلاش کر رہا ہے، ہاں ایک تو لے کر آؤں گا، کہاں جائے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، پورے کے پورے میدان میں دوڑنے لگا، کبھی ماں کی طرف دوڑا تو ماں بھاگ گئی، بیوی کی طرف چلا گیا تو بیوی بھاگ گئی، دوستوں کی طرف چلا گیا تو دوست دیکھ کر بھاگ گئے، باپ کی طرف دیکھا تو باپ بھاگ گیا، ماں کی طرف دیکھا تو ماں بھاگ گئی۔ کہا یہ شاید نیکی مانگنے آتا ہوگا، ہمارے ہی نفسا نفسی کا عالم ہے، اس دن بندے کو کہا جائے گا جا ایک نیکی لے کر آ جا، تو بندہ کہتا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ الہ العالمین،
دوبارہ دنیا میں بھیج دے، مسجد میں جا کر بیٹھوں گا، 24 گھنٹے مسجد سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے میں نے 24 گھنٹے کہاں مانگے تھے، تجھے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ مانگا تھا، لیکن تو مجھے 1 گھنٹہ بھی زندگی میں دے نہ پایا۔ فرماتا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین۔ اللہ میری بدبختی میرے اوپر غالب آ گئی، کاروبار میں لگا تھا میں آ نہ سکا، مزدور تھا میں تیرے سامنے آ نہ سکا، میں نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ معاف فرما دے، میری بدبختی میرے اوپر غالب آ گئی۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ اللہ فرمائیں گے خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بولنے کے لیے زبان دنیا میں دی تھی، زندگی عبادت کے لیے عطا فرمائی تھی، اب تجھے بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ چاہے بدبختی غالب آ جائے، چاہے سستی غالب آ جائے، چاہے تکبر ہو، مجھے خدا کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ رمضان جیسا رمضان اللہ نے دیا، مجھے تراویح نہیں پڑھنی ہے۔ اور بہت سارے تو ایسے کہ 5 دن میں 6 دن میں قرآن پورا کر لیا، انہوں نے سمجھا کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا۔ 3 پارے میں تراویح پڑھ لی، 10 دن میں رمضان کا حق ادا کر دیا۔ میرے دوستو، رمضان کی بے حرمتی مت کیجیے، پھر غیروں پر انگلیاں مت اٹھائیے کہ غیر ہمارے مسجد میں آ کر بے حرمتی کرتے ہیں، غیر ہمارے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بے حرمتی ہم کر رہے ہیں۔ رمضان میں بازاروں کو ہم نے سجایا ہے، جبکہ اللہ نے رمضان کو قرآن سے سجایا ہے۔ رمضان کو اللہ نے قرآن سے سجایا ہے، قرآن سے رمضان کو زینت بخشی ہے۔ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ کل قیامت کے میدان میں قرآن کھڑا ہو جائے گا، روزہ کھڑا ہو جائے گا، اللہ کے سامنے کہے گا روزہ اللہ صبح سے شام تک میں نے اس کو بھوکا رکھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ روزے دار ہے۔ قرآن کہے گا الہ العالمین پورا دن مزدوری کرتا تھا، پورا دن کام کر کے تھکا تھکایا تھا، سونے کا تقاضا تھا، لیکن مجھے سننے کے لیے رات میں کھڑا رہا، میں گواہی دیتا ہوں الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ اللہ سنے گا، قرآن کی بھی سنے گا، روزے کی بھی سنے گا، اور یہی قرآن کل قیامت کے میدان میں بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ اس نے میری بے حرمتی کی ہے۔ کبھی کبھی تو مسجد میں آ کر جب لمبی رکعت ہوتی تھی 5 پارے پڑھنے والوں کی، 3 پارے پڑھنے والوں کی، تو پیچھے بیٹھا رہتا تھا، اسے پتا تھا کہ امام رکوع میں کب جا رہا ہے، فوراً رکعت باندھی اور کھڑا ہو گیا۔ کہ میں گواہی دیتا ہوں میری بے حرمتی کی ہے۔ قرآن کی سفارش بھی اللہ قبول کرے گا، قرآن کا جھگڑا بھی اللہ قبول کرے گا۔ تو میرے دوستو، رمضان کی بے حرمتی مت کرو، اللہ نے جو ایام دیے نا اس کی قدر کرو۔ اللہ پاک نے کتنے انعامات سے نوازا ہے۔ لِصَائِمِ فَرْحَتَانِ فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربی۔ فرمایا روزہ رکھنے والے بندے تجھے 2 خوشخبریاں دی جا رہی ہے۔ ایک خوشخبری تو اس وقت دی جا رہی ہے جب تو افطار کے لیے دسترخوان سجا کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے آسمان کے فرشتوں کو منظر دکھاتے ہیں، دیکھ لو میرے بندے کو، تو دیکھ لو اس بندے نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ دسترخوان پر ساری نعمتیں سجی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کوئی لاٹھی لے کر کھڑا نہیں ہے، لیکن خبردار مجال نہیں کہ کوئی شربت کے گلاس کو ہاتھ لگائے یا ایک کھجور کو ہاتھ لگائے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ کوئی تو کھڑا نہیں ہے اس کے پاس، یہ کیوں ہاتھ نہیں لگا رہا ہے؟ سامنے نعمتیں پڑی ہے نا دسترخوان پر، کیوں ہاتھ نہیں لگا رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میری اجازت نہیں ہے، جب میری اجازت ملے گی تبھی اس میں ہاتھ ڈالے گا، اس سے پہلے ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا ایسا بندہ کہاں؟ اب اللہ فرماتے ہیں او آسمان کے فرشتوں،
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَثَمَانِيَةٌ، اے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں، فرمایا میرا عرش اٹھانا چھوڑ دو، اے تسبیح پڑھنے والے فرشتوں اپنی تسبیح پڑھنا چھوڑ دو، اے عبادت کرنے والے فرشتوں اپنی عبادت چھوڑ دو، اے سمندر کے مچھلیوں، اے ہواؤں کے پرندوں، اے بلوں کے چونٹیوں آ جاؤ، میرا یہ روزے دار میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگ رہا ہے، اس کے دعاؤں پر سب آمین کہتے ہوئے چلے جاؤ۔ ایک خوشخبری دنیا میں ہے، اور فرمایا فرحۃ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطری وفرحۃ عند لقاء ربی۔ کل قیامت کے میدان میں بھی نہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشخبری دے رہے ہیں، فرمایا نماز کا ثواب فرشتوں سے لے لو، زکوٰۃ کا ثواب فرشتوں سے لے لو، حج اور عمرے کا ثواب فرشتوں سے لے لو، مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، غریبوں کو کھلایا، سب کا ثواب فرشتوں سے لے لو۔ آیا روزہ دار، فرمایا آ جا اے روزہ دار، آ جا، تو نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، آ جا میں میرے ہاتھ سے تجھے ثواب دوں گا۔ معلوم ہوا کہ روزہ اللہ کی ملاقات کا سبب ہے۔ بھئی اللہ کو بھوکا مارنے سے اللہ کو بھوکا مارنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کو ہم بھوکے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ پورا دن اگر کھانا بند کرو گے تو اللہ کے خزانے میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا، بلکہ رمضان میں تو الٹا ہم زیادہ کھاتے ہیں، کم تو کھانے والے کوئی ملے نہیں رمضان میں، ماشاءاللہ پوری رات چڑھتے پھرتے ہیں بازاروں کو سیزن بنا لیا نا، رمضان کو کھانے کا سیزن بنا لیا، ساری آفت ہمارے کچنوں پر آتی ہے، ساری آفت مرغیوں پر آتی ہے، اور پھر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ مولانا صاحب اللہ نے رمضان میں رزق بڑھا دیا ہے، ماشاءاللہ، تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ پوری رات کھاتے پھرو؟ جی نہیں، اپنے نفس کو مارو، ایک مہینے میں اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ رمضان اللہ نے اس لیے دیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، حالات بڑے نازک ترین، حالات کو سمجھو، اور یہ موقع جو اللہ دے رہا ہے نا، ان موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، کوئی راستہ نہیں۔ سب مل کر یہ حالات سے نمٹنا اگر ہے تو یہ موقع ہمارے لیے بہت بہترین موقع ہے، ہر گھڑی مقبولیت کی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ میری سنتا نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ کس نے بولا کہ اللہ کسی کی سنتا نہیں؟ وہ شرابی کی سنے گا، وہ زانی کی سنے گا، وہ جوا کھیلنے والے کی سنے گا، وہ کلب چلانے والے کی سنے گا، وہ سب کی سنے گا، لیکن سچی توبہ کر کے سنا لے، اللہ کو منوا لے، اللہ مان جائے گا، اللہ سن لے گا۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک اعلان فرما رہے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے لاڈلے، کیا میری زندگی تیرے لیے نمونہ نہیں ہے؟ میں ایک دن بھوکا رہتا ہوں، ایک دن کھانا کھاتا ہوں، جس دن بھوکا رہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہوں، جس دن کھاتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کبھی تین دن گزر جاتے ہیں میں کھانا نہیں کھاتا، کبھی تین ماہ گزر جاتے ہیں میرے گھر کا چولہا نہیں سلگتا، کیا میری زندگی تیرے لیے نمونہ نہیں ہے؟ وہ صحابی چلے گئے، دوبارہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے، اللہ اگر مجھے دولت دے گا، مال دے گا، میں تیرے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، دو ہاتھوں سے خرچ کروں گا۔ رحمت للعالمین کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ یہ میرے لاڈلے کو دنیا کی خوب دولت عطا فرما دے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے اللہ دے گا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ ادھر رحمت للعالمین کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھ گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اللہ نے دولت عطا فرما دی، مدینہ کی زمین تنگ ہو گئی، اتنی بکریوں کا ریوڑ ہو گیا،
اب یہ صحابی چلے گئے مدینہ چھوڑ کر، فجر کی نماز اور عصر کی نماز آقا کے پیچھے پڑھنے لگے، باقی نمازیں جنگل میں پڑھنے لگے، دولت میں اور اضافہ ہو گیا، وہاں سے آگے اور نکل گئے، اب ہفتے میں ایک دن صرف جمعہ کی نماز آقا کے پیچھے ہونے لگی، اور دولت بڑھ گئی اور آگے بڑھ گئے، پھر تو اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے سے محروم ہو گئے۔ ادھر آسمان سے جبرائیل آ گئے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے میرے حبیب زکوٰۃ کا نصاب بنا لیجئے، اور جن جن لوگوں کو میں نے دولت دی ہے ان کے پاس سے زکوٰۃ وصول کر کے غرباء میں تقسیم کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نظام بنایا، اور صحابہ کی ایک ٹیم بنائی، ایک جماعت بنائی، اور ٹیم تشکیل دے کر کہا جاؤ اور زکوٰۃ کا مال مالداروں سے وصول کرو، اور خاص طور پر اس صحابی کا تذکرہ بھی کیا، اللہ نے اس کو بھی دولت دی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ مجھے دے گا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، ان کے پاس بھی چلے جانا۔ تو یہ صحابہ کرام وہاں پہنچے، جب ان کو دکھایا کہ اللہ کے رسول نے نظام لکھ کر دیا ہے کہ بھئی بکریوں میں اتنی بکری لینا ہے، اونٹوں میں اتنے اونٹ لینا ہے، اور کسی کے پاس اگر سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے تو اس میں اتنا دینا ہے، تو سارا نصاب انہیں بتا دیا، تو دیکھ کر کہنے لگے ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں اب ذرا دوسری طرف سے ہو کر آ جائے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، بہرحال وہ چلے گئے، کہا دوسری بار کا وعدہ کیا، جب سب جگہ سے وصول کر کے آئے پھر پہنچے، کہا کہ آپ لوگ چلے جائے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مل لوں گا، بس اتنی بات کہنی تھی۔ ادھر آقا ممبر پر کھڑے تھے، ادھر آسمان سے حکم آ گیا، اور آقا کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا، کیا فرما رہے ہیں؟ یا ویحا ثعلبا یا ویحا ثعلبا یا ویحا ثعلبا، اے ثعلبا تیری زندگی پر افسوس، اے ثعلبا تیری زندگی پر افسوس، اے ثعلبا تیری زندگی پہ افسوس۔ ایک مخبر بیٹھا ہوا خبر پہنچا دی، کہا تیرے بارے میں شاید قرآن میں آیت نازل ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے آج ممبر سے آواز لگائی، ثعلبا تیرے زندگی پر افسوس ہے۔ جیسے خبر پہنچی دوڑ کر آ گیا، اللہ کے رسول میرا مال قبول فرمائے، آپ نے اپنی گردن کو نیچے کیا، بیٹھ گئے، اللہ کے رسول میرا مال قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول کہتا کہ میرا لاڈلا تھا، انصاری ہے، ثعلبہ بن حاتم انصاری، انصاری صحابی کس کو کہتے ہیں؟ بڑے درجے کے صحابی ہو، لیکن بڑی دردناک بات قرآن نے بیان کی ہے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول کی گردن نیچے تھی، تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا مال قبول فرمائے، اللہ کے رسول نے جاؤ تمہارے مال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے مال کی، میرا اللہ تمہارے مال کا محتاج نہیں۔ وہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر آ گئے، حضرت ابوبکر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرا مال قبول فرما لے۔ حضرت ابوبکر تو نرم مزاج تھے نا، آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو ٹپکانے لگے، کہا ثعلبہ تم نے کیا کیا، ثعلبہ تم نے کیا کیا، تمہارے بارے میں اللہ کے قرآن کی آیت اتر گئی، تم نے ایسا کیوں کیا ثعلبہ، تم سے ہمیں یہ امید نہیں تھی، تم بڑے درجے کے صحابی تھے، میں نہیں قبول کر سکتا، جب آقا نے میرے مال تیرا قبول نہیں کیا تو ابوبکر کون ہوتا ہے کہ تیرا مال قبول کرے گا، جاؤ چلے گئے۔ حضرت عمر کے دور میں آ گیا، عمر کی تلوار تو ننگی تھی، بیٹھ گئے، امیر المومنین میرا مال قبول فرما لے، کہا جلدی اٹھ باہر نکل ورنہ میری گردن، عمر کی تلوار تیری گردن کی خبر لے گی، جلدی نکل یہاں سے باہر، مجھ سے بہتر ابوبکر تھے، انہوں نے تیرا مال قبول نہیں کیا، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا مال قبول نہیں کیا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ تیرا مال قبول، جلدی نکل یہاں سے باہر، نکل گئے۔ حضرت عثمان کے دور میں آئے، حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان میرا مال قبول کر لو، حضرت عثمان بھی نرم مزاج تھے، حضرت عثمان بھی بہت روئے، کہا ثعلبہ تم نے ایسا کیوں کیا، آقا کی بات تو آمنا و صدقنا، اگر آقا نے تیرے پاس بھیجا تھا تو تجھے اسی وقت کہنا چاہیے تھا کہ سارا دیا ہوا مال میرے آقا کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے دیا ہے، جتنا لے جانا ہے لے جاؤ، میرے آقا نے تجھے کیا مانگا تھا، 40 بکریوں میں ایک بکری مانگی تھی نا، تجھ سے مانگا تھا کیا، اور کس کے لیے مانگا تھا، اللہ کے لیے مانگا تھا، اس میں اللہ نے دیا وہ اللہ کا حق ہے، تو نے ایسا کیوں کیا، کہا عثمان میرا مال قبول کرو، کہا نہیں،
جب عمر نے قبول نہیں کیا، ابو بکر نے قبول نہیں کیا، اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، تو عثمان کون ہوتا ہے کہ تیرا مال قبول کرے گا؟ حضرت عثمان کے دور میں اس کا انتقال ہوا، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بدن کانپتا ہے، صحابی، اللہ کے رسول کے صحابی، اور اتنے بڑے درجے کے اعلیٰ صحابی، انصاری صحابی، اس کے بارے میں اللہ فرمایا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، منافق ہو کر مرا۔ مال کی محبت دل میں گھر کر گئی، منافق، صحابی اور منافق، فرمایا ہاں مال کی محبت اتنی خطرناک ہے نا کہ صحابیت کے درجے سے نکل گیا، اور انصاری صحابی وہ منافق ہو کر مر گیا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے نا، آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے پاس، اللہ مانگ کیا رہا ہے آپ سے بھائی؟ 100 روپے میں 2.5 روپیہ مانگ رہا ہے، 1000 روپے میں 25 روپیہ مانگ رہا ہے آپ کے پاس، 1 لاکھ روپے میں 2500 روپیہ اللہ پاک مانگ رہا ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ کے پاس 52 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا دونوں ملا کر اتنا ہوتے ہیں کہ 7.5 تولہ سے آگے نکل جاتا ہے، تب تو اللہ زکوٰۃ مانگ رہا ہے۔ اگر 5 تولہ سونا لے کر بیٹھا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کہاں اللہ تجھے زکوٰۃ مانگ رہا ہے؟ اگر 7 تولہ سونا لے کر بیٹھا ہے اور تیرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی اللہ تجھے کہتا نہیں کہ زکوٰۃ دے۔ جس گھر میں تو رہتا ہے، اللہ تجھے کہاں مانگ رہا ہے؟ جس گاڑیوں میں تو گھومتا ہے، اللہ تجھے کہاں مانگ رہا ہے؟ تیرے رہنے کے 10 گھر ہو، جس گھر کو تو استعمال کر رہا ہے، کرایہ پر نہیں دیا ہے، تو فرمایا اس میں بھی اللہ کہاں زکوٰۃ تجھ سے مانگ رہا ہے بھائی؟ لیکن انسان اندھا بن جاتا ہے، اور پھر تکبر آتا ہے۔ جب مال آتا ہے نا تو بغل میں پھوڑے آ جاتے ہیں، چلنے کا انداز بدلتا ہے، ہاتھ یوں کر کے چلتا ہے، سینہ تان کر چلتا ہے۔ کس کو دکھا رہا ہے بھائی؟ وہ تیمور کا واقعہ پڑھا ہوگا نا شاید آپ نے کتاب میں، تیمور لنگ بادشاہ تھا، پاؤں سے لنگڑا تھا، اس کو سے لنگ کہا جاتا تھا۔ تو اس کے دربار میں ایک نابینا آیا، اس نابینا کا نام تھا دولت خان۔ تو نابینا دربار میں پہنچا، کہا کہ تیمور مدد کے لیے آیا ہوں۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام دولت خان ہے۔ تو تیمور نے کہا کہ دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ وہ نابینا تھا نا بیچارہ، تو تانا دیا، دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ تو اس نے بہت اچھا جواب دیا، اندھی ہے اس لیے تو لنگڑے کے پاس آئی ہے، اگر اندھی نہیں ہوتی تو لنگڑے کے پاس تھوڑی آتی۔ دولت آنے کے بعد انسان اندھا بنتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں ایک دکان پر کھڑا تھا، ابھی رمضان کے 1 دن پہلے کچھ شربت وغیرہ لینا تھا، مجھے میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، قسم خدا کی۔ میں کھڑا تھا تو ایک بیچارے مدرسے کے سفیر آئے، وہ دکان والے نے اتنے بدتمیزی سے بات کی ہے، میرے دل میں ایسا ہوا کہ اللہ تیرے قرآن پڑھنے والے بچے، آقا کی حدیثیں پڑھنے والے بچے، قال اللہ و قال الرسول کی صدا گونجنے والے بچے، جو مسجدوں کے امام ہیں، وہ مدرسوں کا صدقہ ہے، وہ مدرسوں نے تمہیں امام دیا ہے، اس مدرسے کے سفیر کو آپ جھڑک رہے ہو؟ تمہیں پتا نہیں کہ اللہ کی جب غضب کی نظر پڑ جائے گی نا، تم کہیں کے نہیں رہو گے، تمہاری دولت ستیہ ناش ہو جائے گی، اور تمہارے بدن پر لقوے کا اثر پڑ جائے گا، سارے کروڑوں روپے خرچ کرو، کوئی شفا دوا آپ کو نہیں دے گی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو۔ دولت کا غلط استعمال مت کرو، اور اللہ کے سامنے تکبر کی نظر مت جماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑوں کو زمین میں سلا دیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ۔ قارون سے بڑا خزانہ کس کے پاس تھا؟ اونٹوں پر چابیاں جاتی، لیکن اللہ نے کیا کرا؟ زمین میں دھسا دیا، خزانہ بھی گیا، قارون بھی گیا، اونٹ بھی گئے، چابیاں بھی گئی، سارا زمین نے نگل لیا۔ کیا رہا باقی بھائی؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ۔ تکبر سے پھر رہا تھا نا۔ اس لیے اللہ نے اگر دولت دی ہے تو مال کا حق ادا کرو، مال کا حق ادا کرو۔ اپنے عورتوں کے پاس سونا چاندی چھپا کر رکھا ہے، اس کو نکالو اور اس کا نصاب جماؤ۔ اگر نصاب پر پہنچ رہا ہے تو علماء سے وقت پر پوچھو کہ بھائی میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے اور اتنا کیش پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، آپ کے پاس وہ آپ کے تابع میں نہیں ہے، تو وہ رقم کا اسلام نے مجبور نہیں کیا کہ وہ رقم کی آپ کو زکوٰۃ نہیں نکالیں۔ جو آپ کے پاس پڑا ہے، بینک بیلنس ہے، آپ نے پلاٹ لے کر رکھا ہے، وہ بھی بیچنے کے لیے، اپنے خود کے استعمال کے لیے نہیں۔ اگر استعمال کے لیے ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ آپ نے کوئی مکان لیا ہے صرف اپنے رہنے کے لیے، آپ کے 10 مکان ہیں، 10 مکان آپ استعمال کر رہے ہو، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ بیچنے کے لیے اگر آپ نے لیا تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، اور بندہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے نا، موت کے وقت میں اندیشہ ہے کہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے گا، کیونکہ اللہ نے جوڑا ہے زکوٰۃ کو نماز سے۔
اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جس کے پاس دولت ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، یہ بھولے نہیں اللہ کی نظر، اور اللہ تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے۔ 1 روپیہ تو دے رہا ہے، اللہ 70 روپیہ تجھے عطا فرمائے گا، اور تجھے دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تیری بینک بیلنس جو اللہ کے خزانے میں امانت کے طور پر جمع ہو رہی ہے، اللہ فرمائیں گے جا جنت میں چلا جا، یہ تیری نیکی ہے۔ اللہ میں نے تو نیکی نہیں کی تھی، کہا راستے سے چل رہا تھا نا، کہا ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، ایک بھیک مانگنے والا تھا، ایک بھوکا تھا، تو نے چلتے چلتے اس کو کھانا کھلایا تھا، یہ میں نے تیرا درجہ لکھا ہوا ہے۔ ما عندکم ینفد، تیرے پاس تھا وہ خرچ ہو گیا ہے، وما عند اللہ باق، وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو چکا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم نے دے دیا تو چلا گیا، چلا نہیں گیا، وہ جو تو نے اللہ کے راستے میں دیا وہی تیرے لیے باقی ہے، باقی جو تو نے دنیا میں لٹایا، فلموں میں لٹایا، ڈانس کرنے والوں پر لٹایا، ہجڑوں پر لٹایا، اور ابھی تو شادیوں میں ناچنے والے گانے والوں کو بلا دے، او پیسے لٹا رہے ہیں۔ کیا تجھے لگتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ 1-1 روپے کا حساب لے گا، 1-1 روپے کا، اور یہ جو لٹاتے ہیں نا ان کے پیسوں میں حرام کی کمائی ہوتی ہے۔ یہاں ایک سورت شہر میں نکاح تھا، حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ نکاح میں گئے، گرمی کا موسم تھا، جیسے منڈپ میں داخل ہوئے نا تو اچانک ٹھنڈک لگنے لگی، جیسا ہم اے سی میں آتے ہیں اور ٹھنڈک لگتی ہے، ٹھنڈک، تو ٹھنڈا سانس لیا، کہا گرمی اور اتنی ٹھنڈک، کہ حضرت برف کی لادیاں سجائی الگ الگ کلر میں تاکہ آنے والے مہمانوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے برف کی لادیاں سجائی ہوئی ہیں۔ حضرت کو بیان کرنے کے لیے بٹھایا تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت نے کیا فرمایا کہ مسلمان کا پیسہ اور پانی بن کر بہہ جائے یہ ہو نہیں سکتا ہے، ضرور اس کمائی میں حرام ملا ہوا ہے، حرام ملا ہوا ہے، اس لیے تو پانی بن کر بہہ رہا ہے۔ مسلمان کا پیسہ ڈانس کرنے والوں پر، قوالی گانے والوں پر وہ پھینک رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، اور مسجد میں ابھی جھولی پھیلی ہوگی مسجد میں، تمہاری غربت کا اندازہ یہاں لگے گا۔ 10 روپیہ، 5 روپیہ، 1 روپیہ، تم اللہ کو 1 روپیہ دے رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم اللہ کو 10 روپیہ دے رہے ہو اللہ کے گھر میں، ٹھیک ہے اگر تو غریب ہے اور 10 روپیہ دے رہا ہے تو اللہ 1 روپیہ بھی قبول فرما لے گا تمہیں، لیکن اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے کسی کو حقیر مت سمجھو، بلکہ یہ سمجھ کر دو گے کہ میں اپنے آخرت کے لیے دے رہا ہوں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ قبول کر رہا ہے، ورنہ وہ صحابی کا مال اللہ نے قبول نہیں کیا تو تمہارا کیا قبول کرے گا؟ آپ کہیں گے کہ وہ صحابی بار بار آئے تو ان کا مال کیوں نہیں لیا گیا؟ اس لیے نہیں لیا گیا کہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے آ کر منع کر دیا تھا، اللہ نے منع کیا ہے اس کے مال کو ہاتھ مت لگانا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہارے مال کی۔ تو اللہ نے اگر دولت دی ہے تو مالوں کی زکوٰۃ نکالو، تمہارے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے سے بارش وقت پر ہوگی، تمہاری کھیتیوں کا اناج نہیں بگڑے گا، تمہارا سونا اور چاندی گھر میں محفوظ رہے گا، اور مال کا میل نکل جائے گا۔ زکوٰۃ جو ہے مال کا میل ہے وہ نکل گیا، اللہ نے حفاظت میں لے لیا ہے، تیرا سونا نہیں گھومے گا، تیری چاندی نہیں گھومے گی، اور تیرے جو مکانات ہیں تو نے بزنس کے لے لیا اس میں تجھے نقصان نہیں جائے گا جب تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو بہرحال مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے اور خوشی خوشی ادا کرے گا۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا کہ سب کے مالوں کی زکوٰۃ ایک جگہ پر جمع ہوتی اور وہاں سے مستحقین تک پہنچتی تھی، بلکہ اصول تو یہ ہے کہ خود جا کر دو۔ واللہ کا احسان ہے کہ لوگ لینے کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم خوشی خوشی اللہ کے راستے میں دینے والے بن جائے اور زکوٰۃ کا نصاب نکالے۔ جو بندہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا ہے، یہ کان کھول کر سن لینا، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے ساتھ میں جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں جتنے بھی ہم نے اعمال کیے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ روزہ رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں چلنے والے، اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ایام رمضان کے بچے اس کی قدردانی کی